کہ ہمیں بلایا جائے اور فرمایا حاضر ہو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ۔ فرمایا جب تم ان سے برتنے کی چیز مانگو، کوئی چیز مانگو، تو پردے کے بعد سے مانگو، اس میں زیادہ ستھرائی ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی، اور تمہیں نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ کتنا بڑا فرمان ہے کہ کسی سے کوئی چیز بھی مانگے، یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی نصیحت ہے۔ تو اب دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں پردے کی بحث فضول ہے، اگر کوئی چیز مانگے تو ہاتھ بڑھا کر باہر سے دیں، عورت باہر نظر بھی نہ آئے، کوئی چیز مانگی جائے۔ تو اب یہ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں پردے کی بحث فضول ہے، اور خوشی خوشی سے ڈانس بھی کریں اور یہ بھی کہیں ہمیں آزادی دی جائے، ایسے لوگوں سے ہمارا سوال ہے کہ کشمیر کی طرف نظر دوڑاؤ، عورتوں نے نقاب پہنے ہوئے ہیں اور مشرقوں کی جو فوج ہے ان کے سامنے آتی ہیں نقاب پہن کر، آزاد ہو کر کہتی ہیں ہمیں آزادیاں دو، اور ان کو دیکھو جسموں کو چھلنی کیا جا رہا ہے، آنسو گیسیں پھینکی جا رہی ہیں اور پردے میں نکل کر احتجاج کر رہی ہیں۔ آزادی مانگنے کے تو وہ لوگ حقدار ہیں جن کی ہم نے مدد کرنی تھی، ان کی ہم مدد کر نہیں پاتے اور شیطان کے اشارے پر ناچنے لگ جاتے ہیں۔ افسوس حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے خادم صحابی ہیں۔ کون ہیں؟ خادم صحابی ہیں، بچپن سے ہی آقا علیہ السلام کے پاس رہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا گیا تو پردے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر دیا۔ اندازہ کریں، فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم صحابی ہیں، آقا علیہ السلام کے سامنے اس طرح رہتے تھے جیسے کوئی رشتہ دار رہتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی پردہ فرمایا۔ کیا کیا؟ ان سے بھی پردہ فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، یہ فرمایا کہ جلوس نکالیں، سر ننگے ہوں، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنی آبرو کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا شوہروں کے باپ پر یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دیندار عورتیں یا اپنی کنیزیں یا جو اپنے ہاتھ کی ملکوں یا نوکر بشرط کے شہوت والے مرد نہ ہوں، باوجود کہ جنہیں عورت کی شرم کی بچہ جسے خبر نہ ہو زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں۔ اب یہ سارا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ قرآن سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان کا چھپا ہوا سنگار اللہ کی طرف توبہ کرو کہ اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ، یعنی ان کے زیور کی بھی آواز نہ جائے سنی۔ مسلمان کی عورتوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے، اور فرمایا پردے میں نکلیں مگر پردہ ایسا ہو مکمل چہرہ ڈھکا ہوا ہو، یہ نہ ہو کہ آنکھیں نظر آ رہی ہوں، عورت کو نظر آئے پر مرد نہ دیکھ سکے۔ بے پردہ عورت نکلتی ہے تو فتنہ اور فساد کا دروازہ کھل جاتا ہے، خود بھی گناہگار اور دوسرے بھی گناہگار۔
اپنی زینت عورتوں کو غیر لوگوں پر ظاہر نہیں کرنی چاہیے. فرمایا سینے بازو کو سر کو چھپا کر رکھنا چاہیے, سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے, نہ کہ میرا جسم اور میری مرضی. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر جیو مسلمانوں.